بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ ان کارروائیوں میں دہشت گردوں کے 60 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، 42 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ دہشت گردوں کا تعلق کل عدم تنظیموں سے تھا۔ پاکستان نے سانحہ ترلائی، باجوڑ اور بنو میں خودکش حملے جو کیے گئے تھے ان کا بدلہ لے لیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے اس میں کہا ہے کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ پاکستانیوں کی جان اور مال کا جو ضیاع ہوا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان نے افغانستان میں آپریشن کیا، انٹیلیجنس بیس۔ اس آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور پاکستان مستقبل میں بھی ایسی کاروائیاں جاری رکھے گا جب تک افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتی رہی، ان کے لیے سیف ہیون بنی رہی۔ اس پر آج بات چیت کریں گے۔ دوسری جانب کیا عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا؟ عمران خان صاحب کی رہائی فورس ایک قائم کی گئی ہے۔ اس سے قبل مختلف سٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ یہ رہائی فورس جو ہے سینئر لیڈرز نے مسترد کر دی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پر بنائی گئی ہے، کوئی رہائی فورس نہیں بننی، نہ ہی کچھ ہونا ہے۔ کیا ان دعووں میں صداقت ہے، خبروں میں صداقت ہے، یہ جانیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں ہمیں جوائن ہے بیرسٹر عمیر نیازی نے، سینئر رہنما پی ٹی آئی کے۔ ہمارے ساتھ وزیر مملکت موجود ہیں کھیلداس کوہستانی صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا۔ اسٹارٹنگ فرام یو بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو رہائی فورس ہے اس کا کہا گیا، اعلان کیا گیا، اس کے بعد پھر خبریں آئیں کہ نئی رہائی فورس کوئی نہیں بنے، سینئر رہنماؤں نے اس کا آئیڈیا مسترد کر دیا ہے، پھر شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہوگا، سہیل افریدی جیسے کہہ چکے ہیں، تو ہوگا کیا پھر اصل میں؟ اچھا دیکھیں، رہائی فورس کے متعلق پولیٹیکل کمیٹی میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے آئیڈیا نہیں، مگر دیکھیں خان صاحب نے براڈر ذمہ داریاں تقسیم کی ہوئی ہیں۔ موبلائزیشن کی ذمہ داری جو آخری ملاقات اکتوبر میں ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ، اس میں وہ ڈیلیگیٹ کی گئی تھی رسپانسبلٹی سی ایم کے پی کو، اور اسی کے تناظر میں انہوں نے یہ ایک فورس کا اعلان کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فورس کے نام سے ساروں کو کوئی اچانک پریشان نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہمارے اس طرح کے آلریڈی پہلے بھی نام موجود ہیں، انصاف ٹائیگر فورس موجود تھی، پھر تبدیلی رضاکار ہو گئے، انصاف پروفیشنل فورم ہو گیا، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو گئی۔ تو نام مختلف طرح کے چلے جاتے ہیں اور مختلف طرح کی باڈی سے مختلف طرح کے کام لیے جاتے ہیں، کیونکہ سی ایم ابھی کے پی موبلائزیشن کے کام کو دیکھ رہے اور ساتھ ساتھ سی ایم بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے ایک تجویز فلوٹ کی ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں قابل عمل ہوگی تو وہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھنا گیا ہے کہ مذاکرات کا معاملہ اور جو دوسرا ہے احتجاجی کال دینا، وہ رسپانسبلٹی خان صاحب نے دی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی کو۔ جب وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم پہ اس چیزوں کو ڈسکس ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کانفلکٹ ہے کہ ہم اس کو ایسے پورٹرے کیا جائے کہ تحریک انصاف میں لڑائی ہے۔ اگر لڑائی کا تاثر، اگر ان باتوں سے اگر لڑائی کا تاثر ملتا ہے تو یہ تو آپ کو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں جگہ جگہ نظر آئی، ان کے ریجنل باڈیز کو کھول کے دیکھ لیں، وہاں بھی لوگوں کے آپس میں ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پہ بات کرتے ہیں۔ کوہستانی صاحب کیا کہیں گے آپ کے اس تمام معاملے میں؟ عمران خان صاحب کی صحت معاملہ اٹھا تھا، نہ ہی حکومت نے ذاتی معالجین کی ملاقات کرائی ہے، حکومت کی جانب سے دعوے کیے گئے تھے، جو کورٹ آرڈرز ہیں ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ آپ جو مین مسئلہ بنا ہوا ہے، نہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ ہی معاملات آگے بڑھانے کو تیار ہے، اور ایسے میں جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اکانومی کے وہ آپ کے سامنے ہیں، کیسے ساتھ اپوزیشن آپ لوگ لے کے چلیں گے؟ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ واپس آئیں گے تو اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ بیٹھیں گے، ایسی کوئی بات موجود ہے ابھی تک؟ بہت شکریہ قمبر صاحب۔ دیکھیں، پہلے جو بات آپ نے کی بانی پی ٹی آئی کے علاج کے حوالے سے، حکومت کا واقع ہے، کوئی بھی قیدی ہے جو کسی جرم میں یا کسی سزا کے مطابق جیل میں ہے، اس کا اگر اس کو کوئی بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کا علاج قانونی اس کا حق ہے، اور حکومت بانی پی ٹی آئی کے علاج کے حوالے سے واضح کر چکی ہے۔ جب ڈاکٹروں نے محسوس کیا اس کو پرمز میں بھی لے کے جایا گیا اور اس کا علاج جو ہے وہ شروع ہوا اور اس سے اس کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ جو سپریم کورٹ کا حکم آیا اس کے منومن مطابق اس پہ عمل درآمد کیا گیا۔ اس کے جو سلمان جو ہے ان کو ملاقات بھی کروائی گئی، وہ رپورٹ بھی آ گئی۔
اور اس وقت بھی حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے ان کی صحت بالکل تسلی بخش قرار دی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم بانی پی ٹی آئی کے سیاسی مخالف ضرور ہے، ہم اللہ خواستہ ان کے جان کے ان کے صحت کے حوالے سے ہم نے نہ کبھی سیاست کی ہے، نہ کبھی ہم نے کوئی مذاق اڑایا ہے، نہ ہم اڑانا چاہتے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہماری لیڈرشپ کے خلاف۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر کوئی بھی بیمار شخص ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس کا علاج بہتر ہونا چاہیے، اور یہ علاج ڈاکٹروں کو کرنا ہے۔ آپ کو اور ہم بیٹھ کے کسی بیماری میں کیا صورتحال وہ ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتے ہیں، ڈاکٹروں نے تمام موقف ظاہر ہے وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک لیڈر رہا ہے، اپنی جماعت کا سربراہ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ سیاست کرنے کے بجائے، اس پہ افواہیں یا اس قسم کی گفتگو غیر سنجیدہ باتیں کرنے کے بجائے اس کو ایک جیل میول کے تحت سے جو اس کا علاج ہو رہا ہے، جب بھی ضرورت محسوس ہوگی آئندہ بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان کو، میں نہیں سمجھتا کہ اس پوزیشن ہے کہ اس کو اسپتال میں داخل کروایا جائے، اگر محسوس کیا جائے گا تو اس کو مکمل علاج اس کا کیا جائے گا، اسپتال کی ضرورت ہوگی تو اسپتال میں ایڈمٹ کیا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ حکومت جو ہے اس پہ کوئی صحیح جواب نہیں دے رہے، ہم نے بالکل ریسپانس دیا ہے، اور ہم سپریم کورٹ میں بھی حکومت جو ہمارے اٹارنی جنرل ہے وہ جو بھی ان کے تحفظات تھے، جو ان کی رپورٹ تھی، اس کے روشنی میں ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ کیا وزیر اعظم واپس آ کے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، اگرچہ اپوزیشن لیڈر جو جس کا رول ہے آئینی، میں سمجھتا ہوں وہ اپنا ادا کریں گے، تو کیوں نہیں وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان مل کر جو ہے جو جن کا آئینی رول ہے وہ ادا کریں گے، اور ان سے ملاقات بھی وزیر اعظم کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اسپیکر کے دروازے کھلے ہوئے، ہمارے پارلیمانی امور کے فیڈرل منسٹر طارق فضل چودھری صاحب ہے، اس کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اسپیکر صاحب کی بھی ملاقات ہوتی ہے، اور صرف اپوزیشن لیڈر نہیں، پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہے بیرسٹر گوہر صاحب ہو، پارلیمانی لیڈر ہو، ہمارے ڈے ٹو ڈے نیازی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں اب آگے، ظاہری بات ہے ایک تو رمضان بھی آگے، آپ لوگ جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے تھے یا پھر جمع ہو کر احتجاج یا دھرنے کی بات کر رہے تھے، وہ رائٹ ناؤ تو پاسبل نہیں ہے، تو کس طرح سے معاملات کو آگے چلایا جائے گا؟ آپ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ مل بیٹھ کر جو ہے معاملات آگے بڑھائے جائیں، بیٹھیں ان کے ساتھ، کسی نہ کسی حل کی طرف جائیں؟ دیکھیں، اگر آپ جنرلی باتوں کے لیے بات کرنی ہو تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ جی مذاکرات حل ہے، مذاکرات سے معاملے چلیں گے، مگر دیکھیں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہے۔ ایک ڈس فنکشنل گورنمنٹ پاکستان میں ہے، اور وہ گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ ہے جو کہ ایک لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ ایک بہت بڑے کینوس پہ بٹھا دی گئی۔ وہ گورنمنٹ جو ہے نا، اس کی آنیاں جانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، 50 سے زائد غیر ممالک ٹرپ ہو گئے، باہر پھر رہے ہیں، جہاز خرید رہے ہیں، اور عوام کی کیا صورتحال ہے وہ سب کو واضح ہے کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کہہ رہی ہے 5200 ارب کی کرپشن، پھر جو دوسرے اعداد و شمار ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں کہ 1.5 کروڑ اضافی پاکستانی جو ہے نا سطح غربت سے نیچے گئے ہیں۔ تو جب تک اس طرح کا ایک ڈس فنکشنل قسم کا معاشرہ آپریٹ کر رہا ہوں، وہاں بڑوں کے سر جوڑ بیٹھنے سے خالی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ بات ہے کہ اس نظام کو اگر بچانا ہے، نظام کو آپ کو دوبارہ سے کھڑا کرنا پڑے گا۔ اس کا واحد حل کیا ہے کہ عوام جس کو لائے اس کو آپ عزت دیں، اس کو مینڈیٹ دیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اس حکومت کا اتنا اختیار نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا اپوائنٹ کر سکے، وہ پروسیس رکا ہوا ہے۔ جوڈیشری کو انہوں نے خود جو ہے نا اس کے خد و خال بگاڑ دی ہے، نظام کو زمین بوس کر دیا، تو اس نظام کو بچانے کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ یہ بڑے سر جوڑ کے بھی بیٹھ جائیں گے، محمود خان صاحب کے بھی دروازے کھلے ہیں، وہ بھی اوپنلی کہہ رہے ہیں ہم اچھے کام میں ان کے ساتھ ہیں، یہ آئیں، ان کی زنجیریں ہم توڑیں گے، ہم ان کو آزاد کرائیں گے، تو وہ تو اپنی حصے کا وزن ڈالنے کو تیار ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اوورآل جو آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو جب تک ہم نہیں ایمبریس کریں گے، جب تک ہم لوگوں کا مفاد اپنے سامنے رکھ کے نہیں فیصلے کریں گے، تو بہت مشکل نظر آتا ہے اس نظام کا چلنا۔ صاحب، جب آپ لوگوں کے پاس پاور ہی نہیں ہوگی تو وہ کہیں کیوں آگے ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور پھر آپ کے ساتھ مذاکرات کریں؟ آپ کے پاس تو ایک ملاقات کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ آپ ملاقات کروا سکیں ہماری۔
دیکھیں بدقسمتی یہی رہی ہے کہ پی ٹی آئی، بلکہ پی ٹی آئی تو صرف بانی پی ٹی آئی ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا مختلف گروپس ہیں، مختلف اسٹیک ہولڈر ہیں، ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں. سی ایم ایک بات کرتا ہے، پارٹی کا سر بیرسٹر گوہر صاحب الگ بات کرتا ہے، اپوزیشن لیڈر تیسری بات کرتا ہے. کوئی ان میں اتفاق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا یہی مسئلہ رہا ہے اس کی سیاست کا، کہ وہ کسی کو سمجھتے کہ میں ون مین جو جس طرح وہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اور صرف میں ہی ہوں، باقی کوئی نہیں ہے. نہ کسی کو آج تک تسلیم کیا گیا ہے. اگر آپ سیاستدانوں کو سیاستدان تسلیم نہیں کریں، یا تو آپ سیاستدان نہیں ہیں، تو آپ ایک تنہا رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں میرے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ پاور ہے. بھائی اگر آپ اس کو تسلیم، پھر اسی طرح آپ رہیں گے، اسی طرح آپ ٹولیوں کی صورت میں رہیں گے، پھر نہ آپ بھی جماعت نہیں بن سکیں گے، آپ بھی کسی ملک کی تعمیر ترقی. آپ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں استعفیٰ دے کر چلے جاتے ہیں. آج بھی آپ اسٹینڈنگ کمیٹی جو عوام کے لیے فورم ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آپ آتے نہیں ہیں. تو یہ پھر جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ہے، تو عوام آپ کو اس لیے مینڈیٹ تو نہیں دیتی. آپ عوام کے مسائل سے دور ہے، اپنے ایک شخص کی انا اور ایک شخص کے کیسز کے لیے آپ سارے بیٹھے ہوئے. آپ کو بیٹھنا ہوگا. یہی فورم ہے جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں، یہی نظام ہے جس کو چلنا ہے اور جس کو عوام نے منتخب کیا ہے. اگر آپ جیت کے آئے تو عوام کے نمائندے، ہم اگر بیٹھے ہوئے تو عوام کے نمائندے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ جہاں جیتے ہیں وہاں پہ فیئر الیکشن ہے، جہاں پہ آپ ہار گئے ہیں وہاں دھاندلی ہے، تو پھر اس نظام کو کیسے چلنا ہے؟ تو اس سے میں سمجھتا ہوں نظام سارا چلتا رہے گا، تمام سیاسی قوتیں رہیں گی، آپ نہیں ہوں گے، اور آپ اپنا اسپیس جو ہے جو وہ چھوڑ رہے ہیں. تو اسپیس چھوڑیں گے، کوئی اور آ جائے گا اپنی جگہ پہ. نیازی صاحب تو یہ اسپیس چھوڑنے پہ ایک مطلب علی ظفر صاحب پچھلے دنوں علی ظفر صاحب کا بیان ہے کہ ہمیں واپس کمیٹیوں کی طرف آنا ہوگا. اس سے قبل یہ باتیں چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے پارلیمانی سیاست کا بھرپور حصہ بنے گی. کل کا اگر خط دیکھیں جو کہ کوٹ لکھپت سے آیا ہے اور شاہ محمود قریشی سمیت باقی جو وہاں پہ ملزمان ہیں وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھرپور پارلیمانی کردار ادا کریں. تو اس میں اب آپ کی پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ پارلیمان کی کمیٹیوں سے استعفے دیے رکھیں گے یا واپسی کریں گے؟ دیکھیں پارلیمان کی کمیٹیز تو بہت ایک چھوٹی چیز ہیں. اوورال دیکھیں نا، دیکھیں ہم نہیں کہہ رہے کہ جو ہے نا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. کامن ویلتھ کی رپورٹ جو انہوں نے 6 ماہ چھپائی رکھی وہ کہہ رہی ہے. فیفن کی رپورٹ اٹھا لیں، ٹھیک ہے. اس ملک میں الیکشن کے خد و خال بگڑ گئے. جب دیکھیں مینڈیٹ ہی کس کا نہیں تھا تو پھر آپ بلیک میل ہوتے ہیں. جب آپ کو بٹھا دیا جائے آپ اس طرح سے فیصلے نہیں کر سکتے. جب آپ اس طرح سے عوامی انٹرسٹ میں فیصلے نہ کر سکیں. آپ خود ابھی ریسنٹ ٹائم کی مثال لے لیں، عمران خان سے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز بیک ڈور پہ کون نیگوشیٹ کر رہا تھا؟ مسلم لیگ نون تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. دیکھیں یہ انہیں بات ہماری بری لگ رہی ہوگی مگر حقیقت یہ ہے. دیکھیں شارٹس اس وقت ملک میں کوئی اور کال کر رہا ہے، آپ کو صرف دکھانے کے لیے بٹھایا ہوا ہے اور آپ سے وہ فیصلے کرائے جا رہے ہیں. آپ کو وہ جگہ دکھایا جا رہا ہے جہاں عوام کا رد عمل الٹا آپ کو آئے گا. مطلب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ پیس بورڈ میں نظر آگے، آپ کو تو رد عمل اس چیز کا ملنا ہے. آپ کو فائدہ کس چیز میں؟ جب آپ عوامی مفاد کے فیصلے کر رہے ہو، جب عوام کی ریلیف کے فیصلے کر رہے ہو. اس سے یہ بہت دور چلے گئے ہیں. اور ہمیں جس طرح کہتے رہے، دیکھیں کمیٹیوں میں آنا نہ آنا چلیں وہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، وہ دوبارہ ری وزٹ بھی ہو سکے گا. مگر دیکھیں اوورال پارلیمان کی وقت کیا رہ گئی ہے. دیکھیں ہم نے خود اس پارلیمان کو کمزور کر دیا ہے. خالی ایک پارٹی کا نہیں، یہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا کہ اس کی پریسٹیج، اس کی انٹیگریٹی دوبارہ عوام کی نظر میں کس طرح سے بحال کرنی ہے. کیونکہ یہ ایوان تبھی ایوان ہے جب 25 کروڑ عوام بھی اس کی رسپیکٹ کرے ایوان کی. لیکن نیازی صاحب اس میں آپ لوگ ہی کردار ادا کر لیں. چلیں آپ انہیں نااہل کہتے ہیں، آپ لوگوں کے جو کردار ہے وہ بھی وہاں سے تو بڑا لیگ کر رہے ہیں نا. یا تو پھر آپ کا اپنا لیڈر باہر آ جائے، یا پھر آپ کوئی ایسی پالیسی بنائے جو کہ سڑکوں پہ انفلوئنس کرے تو اس سے پریشر کریٹ ہو. ابھی تو اگر مذاکرات بھی ہوتے ہیں تو آپ پوائنٹ آف اسٹرینتھ پہ تو نہیں موجود. دیکھیں مذاکرات کے لیے دیکھیں ایک پہلے بیس لائن گراؤنڈ کریٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں ہم پھر اس چیز سے دور جا رہے ہیں. آج بنگلہ دیش سٹیبل ہو گیا ہے نا، آج ادھر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ان پلیس آ گئی ہے. کیا ہم آپس میں بیٹھ کے کم از کم اس طرف نہیں کر سکتے؟ ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں اس طرح کے مذاکرات جو مائنس عمران خان کر کے ہو جائیں. عمران خان سے نہ کسی کی ملاقات ہو، نہ بات چیت ہو، نہ عمران خان کا نقطہ نظریہ سامنے آئے
اور جو ہے نا معاملات ہو جائے. ایسا کیسے ہو سکے گا؟ مطلب ہمیں خود کرنا پڑے گا. پہلے ہم اپنے گھروں کو تو ری وزٹ کریں. پہلے اپنے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ آیا ہم ایک ایک قدم پیچھے لینے کو تیار ہیں. جب ہم لینے کو تیار ہی نہیں، خالی مذاکرات کی ایک دوسرے کو آفر دے کے جو ہے نا ہم بس عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ وہ زیادہ دیر بنے گی نہیں. جی کوہستانی صاحب، ایک دوسرے کو صرف آفرز دی جا رہی ہیں، اس کا پریکٹیکلی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. آپ ان کو لاکھ دفعہ کہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں یا پھر کوئی بات کریں. دیکھیں آج بھی حکومت آپ نے چلانی ہے. اگر پنجاب کے اعداد و شمار دیکھ لیں تو 41% تقریباً جو ہے غربت بڑی ہے، لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، اور یہ ملک کی 11 سال کی ہائیسٹ ترین میں شرح بتا رہا ہوں آپ کو. تو کس طرح سے سر آپ لوگوں نے بٹھانا ہے ان کو؟ اگر سیاسی عدم استحکام رہے گا تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. دیکھیں جہاں تک بانی پی ٹی آئی اگر آج جیل میں ہے تو وہ ایک کیسز کی بدولت ہے، اور جو جرم ان کے کھاتے میں آئے ہیں، جو عدالت نے ان کو سزائیں دی، اس کے جرم میں وہ پاداش میں وہ موجود ہے جیل میں. یہ حکومت کے پاس کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہے کہ اس کو نال دے کر باہر نکالا جائے. جو بھی میر صاحب بھی ایک اچھے وکیل ہیں، ان کو عدالتوں میں جانے کی اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادتی ہوئی ہے تو وہاں پہ جا کے ان کو اپنے دینے وہاں پہ بات کرنی ہوگی. وہاں سے ہی ان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے، وہیں پہ ہی سزا ہوئی ہے. تو اس میں حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی. وہ اس وقت سزا یافتہ ہے، وہ اس وقت پارٹی کا عہدہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ اس وقت کسی عہدے میں بن سکتے ہیں. حکومت کس طرح اس کو نیازی صاحب کا کہنا یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو کچھ ہونا ہے بانی پی ٹی آئی کے بغیر ہی ہونا ہے. ایک وقت ہم پہ بھی آیا تھا، نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تھے، ان کے خلاف فیصلے آئے تھے، تو کیا پارٹی نے بالکل سب کو چھوڑ دیا؟ پارٹی کو شہباز شریف صاحب نے پارٹی کے سربراہ مقرر ہوئے، وہ اپوزیشن لیڈر ہوئے، انہوں نے پارٹی کو چلا. آج پھر نواز شریف صاحب سربراہ ہے پنجاب حکومت کو، وفاقی حکومت کو رہنمائی کر رہے ہیں. تو یہ سیاست میں جو ہے اس طرح کے مواقع آتے ہیں، لکیریں نہیں کھینچنی ہوتی. آپ آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، آپ یہ راستہ بھی آپ نے خود اس کا انتخاب کیا ہے. پی ایم ایل این کی خواہش نہیں تھی. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا سیاسی مطالبہ ہوگا، مگر جو کچھ وہ بھگت رہے وہ ایک کرموں کی وجہ سے ہے، یا جو اس کا رویہ رہا ہے اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. یا وہ کہے کہ انہوں نے ہم میں انتقامی نشانہ بنا. آج عمران خان پہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے جس کے پاداش میں یا انتقام نہیں دیا جا رہا، اس پہ سزائیں آئی ہوئی ہے. وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو وہ آئینی راستہ ہے، قانونی راستہ ہے، وہ اختیار کریں. عمیر نیازی صاحب، آپ جو شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہے علیمہ خانم صاحبہ نے، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ چونکہ عمران خان صاحب پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، یہ کر نہیں سکتے، ان کا بس نہیں چلتا، تو اس وجہ سے یہ فیملی پر تنقید کرتے ہیں. یور ویوز سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیملی کا پولیٹیکل رول نہیں ہے، نہ ہی عمران خان نے پولیٹیکل رول رکھا ہے. تو جب ان کا پولیٹیکل رول نہیں ہے، وہ میسنجر کی حد تک ہیں، ہمیں اس چیز کو آنر کرنی چاہیے، اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ دیکھیں فیملی ایک ڈیفیکلٹ فیز سے گزر رہی ہیں. دیکھیں ہر پاکستانی کی محبت تو ہے عمران خان کے ساتھ، کنسرن بھی ہے، مگر فیملی کا ایک نیچرلی بانڈ زیادہ ہوتا ہے. اور جس طرح کے حالات سے عمران خان اس فیز میں گزرے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کی آپ وہ 10 فروری والی رپورٹ پڑھ کے دیکھ لیں جو سلمان صفدر صاحب نے ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ، عمران خان کے وکیل کے طور پہ نہیں، فرینڈ آف دی کورٹ نے سبمٹ کرائی ہے. وہ پڑھ کے کون پاکستانی نہیں پریشان؟ تو بہنیں بھی تو اس وجہ سے پریشان ہوئی، ان کا بھی اس کا جذباتی اپنے بھائی کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو ہمیں اس رشتے کی اس کا پاس رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے اس چیز کا کریں. تو بیچ میں جو یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ فیملی جو ہے وہ پالیٹکس کر رہی ہے، وہ پالیٹکس میں نہ صرف حصہ لے رہی ہے بلکہ آدھے ڈیسیجنز ان کے ہوتے ہیں، تو ایسے میں جو بہت سارے آپ ہی لوگوں کے جماعت کے رہنما تھے، آپ چلیں وہ نہیں رہے، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹلی ان کا وکٹم ہے. آپ کے خود جو خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے جتنا مجھے نقصان پہنچایا اتنا کسی کو نہیں پہنچایا. نہیں دیکھیں یہ ہر کسی کا ظاہری بات ہے، اپنا ذاتی موقف ہوتا ہے، اور موقف وہ بھی ہونے میں ہر کسی کی اپنی جسٹیفیکیشنز بھی ہوں گی، 100 باتیں کرنے کی ہوگی، مگر سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں عمران خان
سیاست کے ایک بہت بڑے کھلاڑی ہیں. لوگ کہیں نا کہ سیاست کی سمجھ نہیں. دیکھیں انہیں پتہ ہوتا ہے کون بندہ کس در سے بات کر رہا ہے, اس کا کہاں انٹرسٹ ہے کیا نہیں ہے. عمران خان کو اس ساری گیم میں پتہ تھا کہ کس وقت نیا پلیئر اتارنا ہے اور کس وقت پرانے پلیئر کو جو ہے نا بینچز پہ بٹھانا ہے. تو میرے خیال سے عمران خان کا فیصلہ ہے, ہمیں اون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اب نئے کھلاڑی کو موقع ملا ہے, اسے دیکھیں وہ کیسے پرفارم کرتا ہے. دیکھیں اس نئے کھلاڑی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ سہیل افریدی کے حوالے سے فواد چودھری, شیر افضل مروت اور دیگر لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ عرصے نہیں رکیں گے. جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کو جانا پڑے گا گھر. یہی کیا سرائیاں ابھی چل رہی ہیں. دیکھیں جانے کے دو ہی طریقے ہیں, یا سہیل آفریدی خود چھوڑیں گے یا عمران خان انہیں کہیں گے کہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو دونوں طریقے تو گھر میں ہی ہیں نا, تو اس میں کیا پریشانی ہے. میجورٹی تو تحریک انصاف کے پاس ہے. جب تحریک انصاف چاہے گی اپنا نیا پلیئر آگے لے آئے گی حالات کو دیکھتے ہوئے. مگر ابھی ایسی بات نہیں. ابھی فوکس کیا کرنا چاہیے کہ عمران خان کی ملاقاتیں بحال ہوں, عمران خان کے نظریے کو کیری کرنا چاہیے, عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہتر گمان رکھنا چاہیے, اور اللہ کرم کرے گا. کوہستانی صاحب, آپ سے دو جو منصوبے ہیں آپ لوگوں کے, ایک تو 11 ارب کا جہاز آپ لوگوں نے خرید لیا, اس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی ایئر لائن, اس پہ آپ کا موقف دے دیں, جو کہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے مسلم لیگ نون کے لوگوں کے پاس نہیں ہے رائٹ ناؤ. آپ لوگ جو موقف دیتے ہیں آئیں بائیں شاہی کرتے ہیں. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فائر وال آج بند کر دیا گیا. انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے آپ نے ایک منصوبہ لگایا, 20-30 ارب کا وہ منصوبہ تھا, وہ انٹرنیٹ کی فراہمی سے جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی. اب جو فری لانسرز تھے ان کو بھی نقصان ہوا, اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ نے وہ منصوبہ بند کر دیا ہے. تو سر پھر کس طرح سے حکومت آپ لوگ کر رہے ہیں جب آپ منصوبے لگاتے ہیں عوامی ٹیکس پیئر سے, جب عوامی ٹیکس پیئر کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں, اینڈ یو ایکسپیکٹ کہ اس سے گڈ گورننس ہوگی, لیکن اس کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے. دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے 11 ارب کے طیارے کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ جو انتظامی امور ہے, جو ایک سی ایم پورے 12 کروڑ عوام کے صوبے کی چیف ایگزیکٹو, ایک بڑا صوبہ ہے, وہ صبح جو ہے ڈیرہ غازی خان, پنڈی یا لاہور سفر کرتی ہے, تو یہ دنیا بھر میں یہ جہاز یا گاڑیاں یہ اثاثہ ہوتی ہے اس حکومتوں کی, اس پنجاب کے یا وفاق کی ہو. ایک وزیر اعظم وہ بھی آیا تھا نا اس ملک میں جس نے فرانس کی مثال دی تھی کہ سائیکل پہ وہ جاتا ہے وزیر اعظم, تو وہ خود بھی جو ہے بنی گالا جو ہے وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا ہیلی کاپٹر پہ جاتا تھا, پھر بتایا گیا کہ 55 روپے کا لیٹر ہے پیٹرول. تو اور خود آ کر انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں بیچ دی, بھینسیں بیچ دی, اور یہ اس سے کیا گورننس اس نے حاصل کر لی. دیکھیں, یہ اثاثہ اگر سی ایم نے جہاز پنجاب حکومت نے خریدا ہے تو وہ کیا سی ایم مریم نواز صاحبہ کی ملکیت نہیں, وہ پنجاب کا اثاثہ ہوگی. اگر ایئر لائن کے لیے ہے یا انتظامی امور کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اس پہ تنقید کرنے کے بجائے پہ بات کرنے, آپ اس چیز کو دیکھیں کہ 2 سال جو مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی ہے اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں. میں آپ کو 100 منصوبے, 18,700 کلومیٹر 2 سالوں میں سڑکیں بنی ہیں, صاف ستھرا پنجاب پروجیکٹ آیا ہے, اسپتالیں بن رہی ہے, صحت کے حوالے سے اقدامات ہو رہے ہیں, مفت دوائیاں پہنچائی جا رہی ہے گھر گھر پہ, روزگار کے لیے انتظامات کیے رہے ہیں, لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں. تو یہ سارے کام میں آپ کو اتنے بسنت جیسا 19 سال کے بعد ایونٹ کیا گیا, تو جو امن امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, جو ریپ کیسز ہو, وارداتیں ہو, دادا گیری کے کیسز ہو یا گنڈا گردی کا راج تھا, وہ سب کچھ ختم کرا دیا ہے. تو جو 2 سال کی اس کی کارکردگی ہے, آپ میرے سے سوال کریں, میں بالکل جواب دوں گا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب. بہت شکریہ مسعود صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. 60 ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا, ایک دفعہ پھر سے پاکستان نے کارروائیاں کی, دہشت گردوں کو نشانہ بنایا. کیسے دیکھتے ہیں آپ کارروائیوں کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں کہ جس طرح حالات و واقعات ہیں اور جس طرح تواتر کے ساتھ پاکستان کا دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں, کنکلوژن اس کی جو دہشت گردوں کا جو ایپک سینٹر ہے وہ افغانستان ہے. اور جو دیکھیں کہ جتنی رپورٹس ابھی یونائٹڈ نیشن کی اینالیٹک سپورٹ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم نے
पब्लिश किए एनुअली, तो इवन जो लेटेस्ट है 37 रिपोर्ट है उसमें इन्होंने कंफर्म किया द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स इनसाइड अफगानिस्तान। और फिर पाकिस्तान ने कई दफ़ा बायलैटरली रीजनल लेवल पे और सेफ के तौर पे भी कन्वे किया प्रेजेंस ऑफ दहशतगर्द ग्रुप्स का, बताया कि वहाँ पे है, और हमने इनको सबूत भी दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद उससे अफगान तालिबान रजीम जो है बदकिस्मती से टस से मस नहीं हुए, क्योंकि वो चाहते हैं पाकिस्तान टू ब्लीड, और अभी वो इंडिया भी उनके साथ मिला हुआ है। और जो रिसेंट वाकयात हुए थे, आप देखें कि जो तरलाई में इमाम बारगाह में जो खुद का हमला हुआ, शहादतें हुई, और इसके बाद जो बाजोड़ में खुद का हमला हुआ, वहाँ 11 सोल्जर्स की शहादत हुई। और कल जो बन्नू में जो वाकया हुआ जिसमें कर्नल गुलफराज और एक सिपाही बरामद शाह की शहादत हुई, उसमें भी वही ग्रुप्स इन्वॉल्व थे जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे। सो वहां से सारी प्लानिंग हो रही थी, सारा और था। सो दैट्स वाई पाकिस्तान, और इनको ऑलरेडी कैटेगोरिकली अफगान तालिबान रजीम को बताया था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, और पाकिस्तान के अपनी सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी ऑफ इट्स ट्रिप्स और सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स और सॉवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करे। दैट्स वाई इसका जवाब दिया गया है। और हमने जहाँ पे स्ट्राइक्स किए हैं, टोटली जो मारे गए हैं 42 के करीब दहशतगर्द, अब उनके लिस्ट भी मार्केट में आ चुकी है। वो सारे आइदर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है या उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो पाकिस्तानी है, नॉट ए सिंगल अफगानी। ये अफगान तालिबान रजीम के टारगेट को हिट किया गया है। सो पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व मैसेज क्लियर कन्वे कर दिया, चाहे फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात होगी, सिक्योरिटी की बात होगी, कोई माफी नहीं होगी। वी विल रिस्पॉन्ड। अब वी विल रिस्पॉन्ड का जब पाकिस्तान कहता है, तो इसमें मतलब क्या इंटेंसिटी जब बढ़ेगी तभी पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान से भी अभी कोई इसका रद्द अमल आएगा? देखें, अफगानिस्तान के रद्द अमल की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि वी विल एवेंच, और हम तो बिल्कुल जी आप करके देख लें कि अगर आप में इतनी हिम्मत है वो क्या कर सकते हैं। द ओनली थिंग दे विल सेंड सुसाइडर्स, वो सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करेंगे आके, जिस तरह इमाम बारगाह में हुआ है या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ था, पास में पुलिस लाइंस पेशावर में हमला हुआ था। सो दे विल ट्राई टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, वो सिविल टारगेट पे जाएंगे, लेकिन कन्वेंशनली तो वो आगे कहीं हमारे सामने ठहर नहीं सकते हैं। सो दैट इज द ओनली मीन्स वो अवेलेबल है। लेकिन मेरे ख्याल में वो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है, पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है, एंड वी विल फॉलो इट। चाहे हमारा एयर स्ट्राइक्स आती हैं, चाहे हमारी आर्टिलरी शेलिंग होती है, या ड्रोन्स जाते हैं, या टेक्टिकल अटैक्स करते हैं, वी विल कंटिन्यू डूइंग सो। और दैट एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश हुआ और एक मैसेज कन्वे हो चुका है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो ये होता है कि बॉर्डर्स पे आकर वो रिटालिएट करें, दूसरा आपने कहा कि जिस तरह से सॉफ्ट टारगेट करते हैं, हमारी आवाम को दहशतगर्दी का निशाना बनाएं, इमाम बारगाहों पे हमले करें, तो इसमें से ज्यादा खतरा किसका मौजूद है? अब जाहिर बात है अगर उन्होंने रिटालिएट करना है, डू यू थिंक सो कि बॉर्डर वाली साइड पर जाएंगे, या फिर सॉफ्ट टारगेट को ही दोबारा से करेंगे, और उसके नतीजे में फिर हमें सिक्योरिटी बीफ्ड अप करनी होगी, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कि दहशतगर्दी किस हद तक बढ़ गई है, इस्लामाबाद तक आ गई है। जी हाँ, देखिए लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, उन्होंने कोशिश की थी, जब हमने रिस्पॉन्ड किया 10 दिन की जो लड़ाई हुई, वी कैप्चर उनके 21 पोस्टों को कैप्चर कर लिया था, वो भाग गए थे पोस्टें छोड़ के। तो वो फेस टू फेस तो कन्वेंशनली तो नहीं लड़ सकते हैं। द ओनली थिंग दे मैक्सिमम वो कर सकते हैं, फायर रेड कर सकते हैं वो, और ये बाकी दे विल ये दहशतगर्दी करेंगे, क्योंकि देखें कि फितना और ख्वारिज अलकायदा हो या अफगान तालिबान रजीम है, इनके आपस में मिल चुके हैं, और वो इसी को एक्सप्लॉइट करेंगे, दहशतगर्दी ही करवाएंगे। दैट इज द ओनली थिंग। और बाकी उनके कोई कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है। दहशतगर्दी को अभी हम यही कह सकते हैं, दे होस्ट एंड एक्सपोर्ट टेररिज्म। अब इस सारे मामले में दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी, जाहिर बात है वो इस्तेमाल कर रहा है, कभी वो हमले कर रहा है, कभी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। अगेन इफ वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी, रमज़ान भी है, जुम्मे के इज्तिमात भी होते हैं, एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि हम दैट्स वाई जब हम अज़्म इस्तेहकाम की बात करते हैं, उस कंसेप्ट में हर इदारे ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अगर हम एक अवाम भी अगर इसमें शक से जो आस पास के लोगों को देखें, और कोई उनको ऐसे मशकूक चीज़ की इतला हो, अगर नज़र पे पड़ती है या एक्टिविटी होती है, उनको रिपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह बाकी इदारे हैं, पुलिस काम कर रही है, CTD वाले भी कर रहे हैं, जिस तरीके से कल खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा जिन्होंने
जो DI खान में पुलिस ने एक्ट किया है। सो अगर हर बंदा हर इदारा अपना काम करेगा तो यकीनन हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। बाकी दहशतगर्दी देखें कि इसमें खाली जो दहशतगर्द है, इट इज़ इनविजिबल सॉर्ट ऑफ थिंग। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि दुश्मन कौन है दोस्त कौन है उसमें डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जब एक सुसाइडर आ रहा होता है तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि ये जंग एक तवील जंग है, कुर्बानियां तो देनी होंगी, लेकिन वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स और जहां भी मुमकिन हो सके और सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। ब्रिगेड साहब, आप क्या समझते हैं? एक तवील जंग आप कह रहे हैं, जाहिर बात है एक अरसे से हम ये जंग लड़ रहे हैं, बट वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ये कहें कि टेररिज्म को स्लो डाउन करने में या फिर इसको बिल्कुल एलिमिनेट करने में हम स्ट्रगल तो कर रहे हैं लेकिन उसका अबूर पूरा नहीं हासिल कर सके हैं? अगेन अगर अफगानिस्तान के साथ इसी तरह के मामला चलते रहते हैं, वो आपका नेबर भी है, तो कब तक ये जारी रहेंगे मामलात और कब तक पाकिस्तान इसी तरह का जवाब देता रहेगा, हमले करता रहेगा? जी, आप अफगानिस्तान से खैर की तवक्को नहीं कर सकते हैं। वो दे विल कंटिन्यू डूइंग दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज, जो फैसिलिटेट करते रहेंगे। 1947 से हमने देखा है अफगानिस्तान का क्या अप्रोच रही है अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इंडिया भी है, अब इसराइल भी मिल गया है, तो वो दे विल ऑल आउट वो कोशिश यकीनन होगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी अपनी कोशिश होनी चाहिए। हम दहशतगर्दी को 2018 तक तो शिकस्त दे चुके थे, कामयाब हो गए थे, लेकिन अफगान तालिबान के वापस आने के बाद और कुछ हमारे अपनी पॉलिसीज ऐसी हुई जिसकी वजह से ये दोबारा ये टेररिज्म पाकिस्तान में दोबारा दाखिल हो चुकी है। सो देयरफॉर देखें जी, अगर हमारा एक मुसम्मम इरादा है, एक रिजॉल्व है, और जिस तरीके से हमने देखें क्लियरेंस एक दफा पहले खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ एरियाज थे वहाँ पे क्लियर किया था एरिया, आपके सामने स्वात का एरिया है या एस फाइल फाटा है, तो स्टिल हमारे जो कैपेबिलिटीज से हमारा रिजॉल्व है और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। Talking about the consensus in among the political parties, what do you think कि खैबर पख्तूनख्वा की जमात जो हुक्मरान जमात है उसकी रिजर्वेशंस थी ऑपरेशंस के हवाले से, तो आप समझते हैं कि अब तमाम एक पेज पे हैं और अब सबका रिजॉल्व यही है कि हमने इनको काउंटर करना है और फिर एग्रेसिवली काउंटर करना है विद काइनेटिक्स? हाँ, बिल्कुल। हमारे ख्याल में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखा है, जो एपेक्स कमेटी के हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखे हैं इजलास, जिसमें मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स उन्होंने अटेंड किया, चीफ मिनिस्टर ने जो इसको हेड किया था, फिर चीफ मिनिस्टर कोर हेडक्वार्टर भी गए हैं। अब एक सिंक्रोनाइजेशन नजर आ रही है, एक पेज पे नजर आ रही है, और वो भी अभी रियलाइज कर रहे हैं कि थ्रेट टू पाकिस्तान स्टेबिलिटी है जो है वो टेररिज्म जो अफगानिस्तान से इमिनेट हो रही है। सो मेरा ख्याल में रियलाइजेशन है, और जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में चाहे वो पुलिस है वो अवाम है, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं और हम सब एक्नॉलेज भी करते हैं। अब एक पेज पे है, यकीनन फ्यूचर में हम बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट्स। लास्टली, जिन जगहों को टारगेट किया गया है वो कितनी एक्यूरेट हैं और वहाँ पे पाकिस्तान ने ये अपना मैसेज तो पहुँचाया कि पाकिस्तान कोई नरमी नहीं बरतेगा? आप आने वाले दिनों में क्या अफगानिस्तान की तरफ से रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कोई डिप्लोमेटिकली बात आगे बढ़ेगी? लेकिन डिप्लोमेसी को तो हमने कभी बंद नहीं किया, लेकिन हम अभी ऐसा ही नहीं, वी विल नॉट रिक्वेस्ट अफगानिस्तान के हमसे बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान अभी जाएगा, जिस तरह लास्ट टाइम पे हमने स्ट्राइक्स किए थे तो वो कतर के पीछे भागा था, तो वो रिक्वेस्ट करेगा। पाकिस्तान विल नॉट आस्क फॉर कि हमने बातचीत करने, वो नहीं करेंगे। रीजनल कंट्री से इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिस तरह अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और रीजनल कंट्री से रशिया है, चाइना है, दे कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो मेरे ख्याल में वो चीजें मैटर करेंगे। बाकी जो हमने टारगेट स्ट्राइक्स किए हैं, रिसेशन स्ट्राइक्स हुई हैं और बिल्कुल ऑन टारगेट है, टेररिस्ट हाइड रोड्स को हिट किया गया है, 42 की तो लिस्ट आ गई है, और जो इन तीनों एरियाज में, और इसमें देखें ये जो खोस का एरिया था या पक्तिका का एरिया है, ये गुल बहादुर ग्रुप का मैं जो सेंटर है यहाँ, द बेस ऑफ ऑपरेशन है, जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। दे आर सपोर्टेड बाई हक्कानी नेटवर्क के मदद यहाँ पे हासिल है। नंगहार में भी फितनाउल खारिज के प्रेजेंस है और वहाँ पे दाइश की भी प्रेजेंस है। सो मेरे ख्याल में जो स्ट्राइक्स हुई है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थी, 100% टारगेट पे गए हैं, और जो नाम और लिस्ट भी अभी है, तो मेरे ख्याल में किसी को शक नहीं होना चाहिए कौन से लोग मारे गए। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान दिफा पाकिस्तान का हक है और हर सतह पर जाकर ये दिफा होगा, और जिसने भी पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को मैली आंख से देखा, वहाँ पे
کائنیٹکس کی کوآپریشن کیا جائے گا کسی بھی سرزمین پہ وہ بیٹھے ہوں. پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے جو ISPR کی جانب سے آیا ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے